اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی جو ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی خاص فضل و کرم سے ہم لوگ ڈیڈیکیٹ کریں گے ایک بزرگ ترین عبادت دین اسلام مقدس کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ذکر اللہ. ذکر کا نام انسان جب سنتا ہے تو مختلف لوگوں کے ذہن جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کو تصوف سے کنیکٹ کر دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ لوگ صوفی ہیں، کچھ طریقت کا نام دے دیتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان پیچیدگیوں میں نہیں پڑھیں گے. ڈائریکٹ قرآن سے شان اور احادیث کے ذریعے اور تمام علماء کرام، اوبویسلی ان سب کے نام تو میں اس چھوٹے سے پروگرام میں نہیں لے سکتا، مگر جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے توفیق دی، میں نے ان تمام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کی کتب سے کچھ موٹی موٹی چیزیں جمع کری ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو ذکر دین اسلام مقدس کے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے، ایک خاص عبادت ہے، اور یہ توحید کے سبجیکٹس کے اندر اس کا ایک مقام ہے. اسلام کے اندر 5 پلرز ہیں. نماز ہے، نماز کی تمام ڈیٹیلز اور کتابوں پہ کتب کے کتب اس کے اوپر موجود ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل موجود ہیں، اسی طرح روزے کے مسائل موجود ہیں، اسی طرح حج کے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان چاروں پلرز کو سمجھ لیں، خیمے کے 4 کونے، اور اس خیمے کو اگر کوئی کھڑا کرتا ہے، پورے بیچ کا جو ستون ہے وہ ہے توحید. توحید کے اندر ہی شکر، صبر، توکل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی شامل ہوتا ہے. تو اول انسان پہلے یہ سمجھے کہ ذکر کے معنی، لفظی معنی کہ یاد کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے سورہ حدید کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا، اور اپنی معرفت کی بنیاد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہ رکھی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تمام جو کچھ زمینوں اور آسمان میں جان لو، نمبر 1 تمام کے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، ارادی یا غیر ارادی طور پہ. اور ذکر کا ایک پہلو پچھلی ایپیسوڈز میں ہم لوگ ایک طرح سے کرتے آ رہے ہیں، اور وہ تھا علماً، اپنے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تمام ایگزیبیشن کے اندر، ہر خواہ وہ روٹی کے اندر ہو، رزاقیت کے اندر ہو، چرند پرند اور تمام کائنات کے اندر ہو، تمام کے اندر جو معرفت کی باتیں، وہ تمام کے تمام انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے. مگر آج جو ذکر کا ٹاپک ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، وہ خاص غیر شرطیہ عبادت جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کے اندر 200 لگ بھگ آیتوں کے اندر اس کا بیان کیا ہے. اول پہلے یہ کلیئرفائی کرتے چلیں کہ جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں قرآن عظیم شان کے اندر، دین اسلام مقدس کے اندر، اس کا جو مطلب ہے وہ خاص ذکر ہے. اس کو ہم کسی اور عبادت کے ساتھ کنفیوز نہیں کر سکتے. تو اول یہ سمجھنا ہوگا. کس طرح زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہی ذکر ہے اعلیٰ ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کے اندر ذکر ہوتا ہے، مگر نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص فرضیہ مقام دیا ہے، اس کی اپنی الگ پوزیشن ہے. کس طرح قرآن عظیم شان کا اس کا ریفرنس ہے، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب نماز ختم کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، یا اپنے سائڈ پہ 2 زانوں ہو کے لیٹے ہوئے. اور تمام لوگ اس وقت جانتے ہیں کہ نماز ایک وقت یا ایک مطلب کہ کنڈیشن کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، اگر، اور اس کے اوپر تمام اس کی شرائط ہیں. اگر انسان بیمار ہے، اور یا پھر اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تو بیٹھ کے پڑھ لے. اور حتیٰ یہ کہ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو لیٹ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اور اس کے تمام مسائل موجود ہیں کتاب کے اندر. مگر کوئی نماز ان تینوں کنڈیشن سے، کوئی عالم، کوئی علماء اس کا فتویٰ نہیں دیتا کہ تمام کنڈیشن کے اندر انسان ایک ہی وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے. ناممکن ہے کہ اگر چاہے تو کبھی بیٹھ کے پڑھ لے، کبھی کھڑا ہو کے پڑھ لے، کبھی لیٹ کے پڑھ لے. نو، اس کے اپنے شرائط ہیں.
ٹھیک ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن عظیم الشان کا ورس ہے، آیت مبارک ہے، یہ خاص ڈفرینٹ عبادت کی طرف یاد دہانی مسلمانوں کی کرا رہی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز اور ذکر کو کس طرح سیپریٹ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور کے اندر ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ مرد اور عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے کہ جن کو تجارت اور لین دین فروخت اور بزنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکتی. پھر اس کے بعد کیا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کو اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز اور ذکر علیحدہ. اور آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور میرا ذکر کرو کس طرح، میرے اسم بولتے ہیں، پلین ڈیفینیشن ہے اس کی کہ ناموں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے 99 نام سب کو پتہ ہے، اس کی صفات سے. پھر اس کے بعد کہا ہے جب ذکر کر چکو فصلہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلہ. کیا اس کا ایک خاص حکمت ہے اور کیا اس کا خاص مقصد ہے. ذکر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے کہ جو سمجھنے کے لیے انسان سمجھ لے کہ آپ کا جو قلب کا جو ایمان کی بیٹری ہے اس کو تر و تازہ یا چارج کرتی ہے. جب انسان کا ایمان چارج ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تو شریعہ مبارک کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، جو انگلش میں کہتے ہیں پیس آف کیک. اور صرف انسان آسان ہی نہیں ہو جائے گا، انسان ذوق، شوق، محبت اور لگن کے ساتھ وہ تمام کے تمام فرائض سر انجام دے گا، کیونکہ اب اس کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے چارج ہو. اور ذکر کا الٹیمیٹ بینیفٹ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو موجودگی کا احساس ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے وہ اتنا یاد کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ظاہراً و باطناً اس کی وجود کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر ایک لمحے کے لیے بھی ظاہراً و باطناً اگر الگ نہیں ہوگا تو اس انسان سے کبھی بھی غیر شریعت، غیر اخلاقی یا غیر اسلامی کوئی بھی کام سرزد نہیں ہوگا. وہ انسان ٹوٹل کہنا چاہیے نیک بخت اور اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہر لمحہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کیونکہ اور فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک ریگمال اور صفائی کے لیے بنایا گیا. سقال لکل شیء سقال، سقالۃ القلب ذکر اللہ. کیوں؟ کیونکہ صفائی تمام معدنیات، تمام کہنا چاہیے نفس کی جتنے بھی اس کے اوپر پردے آ جاتے ہیں، رذائل اخلاقی کے پردے، کینہ، حسد اور غصہ اور ہر کسی قسم کی برائی کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام انسان کے قلب کے اوپر جب آتے ہیں وہ ایسڈ کی مانند جاتے ہیں. پھر ایسڈ کی طرح تمام کی تمام رذائل اخلاقی کو تدریجاً آہستہ آہستہ بالکل ہی پگھلا کے صاف کر دیتے ہیں. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان میں کہا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہر وقت کثرت سے یاد کرتے. تو ذکر کا جو پہلو ہے دین اسلام مقدس کے اندر وہ دو طریقے سے ہے. ذکر جہر، جس طرح میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں آپ مجھے سن رہے ہیں، وہ آؤٹ لاؤڈ تاکہ لوگ سن سکیں. اور ذکر خفیہ انسان دل کے اندر. دونوں کنڈیشنز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا. اس کا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انسان اس کو چھوڑ دینا. جب قرآن کے اندر کوئی آیت آتی ہے وہ اور حکم کی، احکام کی، تو اس کو حکم مانا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شان میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح اور شام اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر ذکر کو اور کثرت کہی ہے. اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی جگہ معین نہیں کری، اور اس کے اوپر باوضو ہونے کی اور دیگر شرائط جس طرح نماز کے وہ بھی نہیں رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر پل ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسی طرح تم میرے ساتھ ہو. یہ کرائٹیریا بلیورز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر رکھا ہے کہ اس حال کے اندر، اس حالت کے اندر انسان چلے پھرے اور اپنے تمام کام کرے. اس حالت میں اگر ہوگا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور خالصتاً للہ مخلصین لہ الدین. مخلص جب انسان بنے گا ان ذکر کے ساتھ اور پاورفل چارج کے ساتھ، تو پھر وہ ہر کام جان و مال و زبان خالصتاً للہ کرے گا. اور پھر وہ اسٹیٹمنٹ نکلی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمائی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. انسان سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے، کیونکہ ہر پل ہر لمحہ وہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص پریزنس کے اندر ہوتا ہے. اور یہ تمام کے تمام اس کی کثرت اگر دین اسلام مقدس کے اندر رکھی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام کے تابعین کے زمانے گزر جانے کے بعد اگر اس دور میں بھی رکھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تمام اولیاء کرام اس ذکر کے خاص کر جو غیر شرطیہ عبادت اس کو لے کے آگے بڑھیں. ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی اگر ہوا ہے تو وہ ذاکر ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت علی سے لے کے تمام حضرت داتا صاحب گنج بخش، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ، مولانا رومی اور حضرت مولانا عطا اللہ فیضانی، جن کی کتب سے بھی اخذ کر کے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. تو ذکر کا ایک خاص مقام ہے اور ایک خاص عبادت ہے یہ. تو انسان کبھی بھی آج کے بعد سے ان کو اور عبادت سے مکس نہ کرے، کیونکہ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص مقام رکھا ہے. ذکر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی بینیفٹس رکھے اور کتنی احادیث اس کے اوپر آئی ہیں. ایک تو بینیفٹ یہ ہوگا کہ انسان جہاں بیٹھ کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے یاد کرے گا. اس کے اطراف میں جتنی بھی چیزیں، خواہ اس کا گھر ہو، جس مقام پہ بیٹھا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکات ان تمام چیزوں پہ اتریں گی. انسان بذات خود ہی بابرکت نہیں ہوگا، اس کے اطراف کی جتنی بھی گھر میں چیز ہوں گی اس کے اندر برکت آئے گی. انسان کی روزی کے اندر برکت آئے گی. انسان جسمانی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے فیضیاب ہوگا، روحانی طور پہ فیضیاب ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اندر جو روح رکھی ہے خاص کر اس کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ ملٹی وائٹامن کی مانند اس کو یہ فیضیاب کرے گی. اور اسٹرانگ جب روح ہوگی یہی انسان کی پھر کامیابی کا آگے راز بنتی ہے. انسان ذکر کہنا چاہیے کہ بیٹل فیلڈ کے اندر بھی، جنگ کے دوران بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز اور چیزیں روک دی، مگر ایک عبادت ہے جو کہ نہیں روکی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةٌ، اور کا استقامت کرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ادھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب انسان یاد کرتا ہے تو مدد بھی آسمانی اگر آئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے آتی ہے. اور احادیث مبارک موجود ہے مشہور زمانہ کے، جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو وہ سیارہان جو کہ ملائک آسمان میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر وہ حلق الذکر ڈھونڈیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے. اور جیسی ان کو وہ جگہ ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ اس زمین کے حصے سے خاص مومن کے قلب سے وہ نور برائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لائٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ جو جیسا ٹیوب لائٹ اور بلب چلتے ہیں اس طرح کی لائٹ نہیں ہے. یہ خاص وہ لائٹ ہے جو کہ وہ ملائک کو نظر آتی ہے، اور وہ فوراً تمام ملائک دوسرے ملائک کو بلا لیتے، کہتے ہیں جس چیز کی تلاش میں ہم تھے آ جاؤ، وہ مل گئی ہے، حلقہ ذکر ہمیں مل گیا ہے. اور حدیث کے اندر آئے کہ وہ پر در پر 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 لے کے آل دا وے عرش معلیٰ تک چلے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملائک کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں ملائک کا نزول ہو وہاں اسٹرانگ
روح چارج ہوتی ہے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکات آتی ہے. دیکھ لیں خود اس زمانے کے اندر، اگر آپ نیوز میں ابھی آپ لوگ اگر نیوز کے چینل سن رہے ہو، مکہ و مدینہ کے اندر آلموسٹ نیکسٹ ٹو نتھنگ کووڈ کیس، بالکل ہی کووڈ کیسز نہیں آئے کرونا کے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے حدیث شریف کے اندر ہے کہ 70,000 ملائک صبح اترتے ہیں مدینہ المنورہ میں، اور 70,000 ملائک شام کو جو صبح اترتے ہیں، پھر وہ شام کو جاتے ہیں، جو شام کو پھر ڈیلیگیشن آ جاتا ہے. اور حتیٰ یہ کہ وہ ملائک جو ایک بار اترے ان کی باری پھر تا قیامت نہیں آئے گی. اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملائک ہیں اترتے ہیں. تو برکت ہے جگہ، جو جہاں پہ ایسی برکات ہوں، اوبویسلی وہاں پہ کوئی باطنی طور پہ شیاطین بھی پر نہیں مار سکتے اور کوئی ظاہری طور پہ بھی کوئی بلا نہیں آ سکتی. تو انسان محفوظ رہتا ہے روحانی طور پہ. اور سب سے بڑا شیطان کو مارنے بھگانے کا جو ویپن اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے وہ دیا ہے ذکر اللہ. ذکر ہے وہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے پھر شیطان اس کے قلب سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کے قلب پہ دوبارہ آتا ہے، اور الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دوبارہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. شیطان کو دور کرنے کا آلہ بھی ذکر ہے. اور ذکر جہر کے فوائد زیادہ علماء کرام کہتے ہیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ذکر اگر باواز بلند کرے انسان تو، اور جس طرح چھوٹی سی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر انسان ایک چھوٹے سے بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، چھوٹے بچے اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ کام کریں تو ایک بار، دو بار، تین بار آپ آرام سے کہتے ہیں وہ بچہ نہیں سنے گا. مگر ایک دم سے آپ اپنی آواز بلند کریں، منع نہیں کیا تو ایک دم سے بچہ چونک جائے گا، ادھر ہی ساکت ہو جائے گا. تو آواز اور خاص کر ناموں کے اندر اسی طرح کا ایک ایفیکٹ پایا جاتا ہے جو شیاطین کو دور کرتا ہے. وہ ان کے اسرار و راز و نموز کو جانتے ہیں. انسان اگر قلباً و جسماً اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرے تو شیاطین ایک دم سے ان ناموں کی پاور کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ، اور اسباق ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام کے اندر اس کو ڈیٹیل سے کریں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک نظم اپنی کتاب کے اندر فارسی کلیات میں لکھی، ذکر کے اوپر فوائد بیان کریں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو لے کے بیان کریں گے، تاکہ ذکر کی جو ایک کہنا چاہیے امپورٹنس ہے ہماری زندگی کے اندر آئے. اور عبادات ہیں مگر آپ نوٹ کیجئے گا ذکر کو اس طرح ہم لوگوں نے نہیں لیا. میکسیمم اگر ہم نے یاد کرا ہلکے پھلکے وہ بھی دل میں اپنے تسبیح فاطمہ پڑھ کے ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے. مگر یہ ڈیڈیکیٹڈ حلق ذکر ہے، بیٹھ کے کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صبح اور شام اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ استقامت دے اور اس کو پہلے سمجھنے کی، اور اس کے فوائد انلیمیٹڈ ہیں، انلیمیٹڈ فوائد ہیں. اور ایک خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ دیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جس طرح ایک قرآن شریف کے اندر آیت آئی ہے اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بلیورز کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے درود بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حاجت نہیں نماز کی، روزے کی، حج کی، کسی کی نہیں، مگر ایک کام اس نے اپنے اوپر کہنا چاہیے کر لیا، تعین کر لیا، وہ یہ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور صلوات بھیج رہا ہے. اور وہ اکیلا نہیں کر رہا، اس نے ملائکہ کو اور حتیٰ یہ اس آیت میں آیا کہ مومنین کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لیا کہ مل کے درود اور صلوات بھیجیں. مگر جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی. اب یصلون کے لفظ کو ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں اپنے. اب آ جاتے ہیں قرآن میں دوسری طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ذکر کی بات کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے اپنے مومنین کو، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس کے بعد ھو الذی یصلی علیکم، وہی صلوات جو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھیج رہا ہے. بلیورز اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح اور شام یاد کریں وہی صلوات وہ ان مومنین کو پر آئیں گے. محسوس کریں ذکر کی بلیسنگز کو.
اللہ سبحانہ وتعالی کتنا اعلیٰ مقام رکھا ہے ذکر کا، اور کہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر کو بلند سے بلند ترین مقام عطا کیا ہے. اور کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہی اور اس کے نام ہی لہ الاسماء الحسنى، اور فدعوہ بہا اس کا حکم اس لیے اس نے قرآن عظیم شان کے اندر دیا ہے. تو انسان جہاں ذکر کرتا ہے، جس جگہ پہ ذکر کرتا ہے، وہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور پھر جو عرش معلیٰ کے اوپر حول العرش میں، اور تمام کے تمام ملائک جو کہ مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بلیسنگز بھی زمین کے اوپر ذاکرین کے اوپر اترتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقام دونوں کے لیے رکھا ہے، جہاں ایک قرآن سے شان کے اندر کہا ہے کہ صائمین و صائمات اینڈ کے اندر کہا ہے وذاکرین و ذاکرات، مرد عورت دونوں کے اوپر اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے. تو یہ تھے کچھ بینیفٹس ذکر کے، اور مخصوص بتانا یہ تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کا جو ایمان کی بیٹری کا چارج اور اگر الٹیمیٹ سکون رکھا ہے تو وہ بھی ذکر ہی کے اندر رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ، اللہ مطلب جان لو باوز بلند، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمام قلوب کا سکون، تمام بشریت کے قلب کا سکون، جس کو ہر کوئی انسان ادھر ادھر دولت میں اور ان چیزوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ویسٹ ٹائم نہیں کرنا اپنا. اگر سکون ڈھونڈنا ہے وہ میرے ذکر کے اندر ہے. تو علماء کرام اور اولیاء کرام جب آئے تو انہوں نے اس ذکر کی جو پورا ایک سبجیکٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرا ہے، انسٹیٹیوشنلائز کرا ہے دین اسلام مقدس کے اندر. تو ہمارے اوپر اب کیا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، جسے انگلش میں بولتے ہیں چیری پکنگ. اب مجھے اگر یہ چیزیں پسند یہ کر لوں، بس باقی جو ہے چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی، یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن عظیم شان کا حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اور اس کو سمجھے انسان. اور حتیٰ یہ کہ وہ حقائق جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارت ذاکرین کے اوپر اشارہ کیا ہے، فَاسْأَلُوا الْأَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے جا کے پوچھو وہ راز و رموز. کیونکہ جو انسان ذاکر ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی ہوگا. اس نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لاؤ گے، کیونکہ بلیورس ہی وہ لوگ ہیں جو کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، مستقل اپنے ایمان کو چارج کر رہے ہیں. کس سے؟ ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے. اور پھر وہ اس چارج قلب کو لے کر علماً و عملاً لے کے جب نماز میں جاتے ہیں، نماز ان کو زینت بخشتی ہے. جتنے بھی احکامات شریعت کے ہیں، جتنے بھی اخلاقیات ہیں، جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن خلق کی چیزیں اور باتیں قرآن عظیم شان اور دین اسلام مقدس میں کہی ہیں، اپنوں سے، غیروں سے، ہر کسی سے، چرند پرند حیوانات سے، وہ تمام کے تمام خوش اسلوبی اور ایک عباد الرحمن بن کر چارج قلب کے ساتھ لے کے وہ کرتے ہیں. یہ تھا طریقہ کار اور یہ تھی پرسنالٹی صحابہ کرام کی. جب وہ لے کے چین اور مختلف دنیا میں لے کے گئے، یہ تھی ان کی جو ہارٹ کے اندر ذکر کی ریڈیشن تمام لوگوں کے اندر پھیلی. لوگ آٹومیٹکلی جب ان کے قلب کے اندر سکون تھا، لوگوں نے ان سے سکون پایا. ہندو نے سکون پایا داتا گنج بخش سے. تمام اولیاء کرام کے لمبے لمبے تذکرۃ الاولیاء کے اندر واقعات موجود ہیں. کس طرح صرف مسلم ہی نہیں، غیر مسلم ان کے پاس آتے تھے. مولانا رومی جن کی تصویر آپ اوپر دیکھ رہی ہیں، میں خود ان کے مزار پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا، کونیا ترکی کے اندر میں گیا ادھر. آپ یقین کریں میں نے ہر قسم ہر ریلیجن کا انسان ان کے کہنا چاہیے مزار میں آتا ہوا، اندر جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے دیکھا. امریکن دیکھ لیں، دنیا کی ہر کونے سے انسان حجاب کے اندر، اور آپ یقین جانیں پینٹ شرٹ میں کسی بھی حالت کے اندر لوگ جب آ رہے تھے فطرتاً لوگ سر کے اوپر دوپٹہ لے رہے تھے، اپنے آپ کو ڈھک رہے تھے. یا اولیاء اللہ کے مذہب، کیونکہ وہ ولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب اس دنیا میں
اور یاد رکھیں ذکر کی بینیفٹ جب آپ اس دنیا میں اس سے کنیکٹ ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام بھی اس دنیا سے نہیں مٹائے گا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر پر ہر لمحہ موجود ہے. اس ولی کا نام بھی اس سطح ہستی سے کبھی نہیں مٹ سکتا، کوئی نہیں مٹا سکے گا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج تک لوگ تذکرہ کرتے ہیں. مولانا رومی، علامہ اقبال، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ولیوں میں سے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی جو اپنی کلیات کے اندر قلم بند کری تمام کے تمام قرآن سے نشان احادیث کے ذریعے کری، بتانے کا انداز مختلف تھا ان کا. حضرت سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے مطلب لانگ لسٹ ہے. تو یہ خاص بلیور کا ایک خاص مقام ہے ذکر کے اندر، اور ذکر سے خاص تحفہ ملتا ہے اسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلیور کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ چلتے. اس مومن کی کہنا چاہیے اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ یہ کہ سونا بھی پھر عبادت بن جاتی ہے. ہر پل ہر لمحہ اس کی موجودگی کا احساس اس کے ساتھ رہتا ہے. ملائک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کا دفاع اپنے ذمے لیا ہے. پھر کوئی دشمن ان کے قریب نہیں آ سکتا، اور سب سے بڑا دشمن جو کہ شیطان ہے وہ بھی قریب نہیں آئے گا. جب شیطان دور ہوگا آہستہ آہستہ ذکر سے ایک فائدہ اور، انسان کی نفس امارہ بالسوء سے نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف ہجرت کرنا، ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. انسان ذکر سے آٹومیٹکلی جب قلب صاف ہوگا، اذا صلحت صلحت جسد کلو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی گہری اور حکمت کی بات بتائی ہے. اس قلب کی انسان ٹیک کیئر کرے، اس کو صفائی کی طرف رجوع کرے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کرے انسان، اور اس کی پریکٹس کرنا شروع کرے. میں جو آپ کو چیز بتا رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی الحمدللہ. 10 15 20 سال کثرت سے باواز بلند صبح شام یاد کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، مجھے اور پھر فتووں کی ضرورت نہیں. یہ عین قرآنی ہے. لوگوں نے بس اپنے بزنس چلا لیے یا پھر کیٹیگریز بنا دی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. کیونکہ جانا ہے میں نے اکیلے نے. اور جب انسان 6x6 فٹ کی آخری مقام جو اس کا زمین کے اوپر آئے گا، اور جب وہ لیٹے گا اس کی اپنی لحد کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کبھی کبھی میں سنتا ہوں میرے مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. کوئی قوت، کوئی آپ کو مددگار آپ کا نہیں ہوگا. روح اگر دال بھی دے گا آپ ہل نہیں سکیں گے، آپ کوئی اس کا حکم ہی نہیں ہوگا پھر. اور اگر انسان لیٹا ہوگا پھر کیا کرے گا انسان؟ تمام اعمال وہ اس وقت کام آئیں گے. اور بیسٹ آف بیسٹ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کیٹیگری کے اندر بھی رکھا ہے، ذکر کے اندر. کیونکہ ذکر لما یحییکم، جب آپ کے قلب کو زندہ کرے گی، تو جب قلب زندہ ہوگا، ایمان زندہ ہوگا، روح انسان کی تر و تازہ ہوگی، تو اس کے پھر کتنے بینیفٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر 1 قدم آؤ گے 100 قدم میں آؤں گا، تم چل کر آؤ گا میں دوڑ کر آؤں گا. اور صلوات ذہن میں رکھیے گا، وہ صلوات ذاکرین کے اوپر بھی آئیں گے. تو کتنا ریوارڈ ہے اس کا، کتنا فائدہ ہے. میری مٹیریل چیزوں کے اندر فائدہ ہے، میری روحانی زندگی کے اندر فائدہ ہے. انسان شیاطین سے دور ہوگا، جسم کے اندر تر و تازگی آئے گی، نیند کا غلبہ دور ہوگا، اور ان لمیٹڈ اس کے فوائد ہیں. انشاءاللہ پروگرام کا وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، اور ایپیسوڈس اس کے اوپر کریں گے. میں ڈفرینٹ انشاءاللہ انٹرسٹنگ طریقے سے ذکر کا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس کو اس طرح سمجھنا اور کرنا. آمنوا وعملوا الصالحات. اور خاص کر آخر میں ذاکر ہی جب اپنے قلب کو، جسم کو ظاہراً وہ باطناً پاک صاف کر لے گا، بیسٹ ٹائم ہے ہاتھ اٹھا کر اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور ذاکر کی ہر حدیث شریف کے اندر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا. اور وہ بیسٹ ٹائم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا
قبول کرے گا. اور تمام ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کرنے کی، اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ میں توفیق عطا فرمائے اور اس پہ استقامت عطا فرمائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم البصير وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه مظهر لطفه وحبيبنا وشفينا وكريمنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله نور قلبي يا الله بحرمة لا اله الا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ until next program اپنے گھر والوں و سب کا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.